السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب. وقال النبي صلى الله عليه وسلم للجار حق. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. نحن على ذلك من الشاهدين لمن الشاكرين والحمد لله رب العالمين. قابل قدر حضرات سامعین، پردہ نشین ماں اور بہنوں، اللہ رب العزت کا بے انتہا فضل اور کرم، اس کا احسان عظیم ہے. اللہ تبارک و تعالی نے مجھے اور آپ کو یہ رمضان المبارک کا مبارک مہینہ، بڑا خوبصورت مہینہ، جس کی دن بھی رحمتیں، جس کی رات میں بھی رحمتیں، ہر وقت ہر کروٹ بدلنے پر اللہ ہر وقت پر رحمتیں نازل کرتے رہتا ہے. اللہ نے مجھے اور آپ کو یہ موقع عطا فرمایا. اسی کے ساتھ ساتھ پوری دنیا کے اندر جو لاک ڈاؤن چل رہا ہے، اس موقع پر لوگ اپنے گھروں میں بند ہیں، باہر نکل نہیں سکتے. شریعت مطہرہ نے ہر دور میں، ہر زمانے میں، ہر علاقے میں، ہر موقع پر، ہر مرحلے پر ایسے احکام نافذ کیے ہیں جو ہر زمانے پہ فٹ ہوتے ہیں. خصوصاً اس کرونا وائرس کے وجہ سے لوگ جو اپنے گھروں میں محفوظ ہیں، ایک دوسرے کے محتاج ہیں، ہر کوئی محتاج بنا ہوا ہے. آپ یہ کہیں گے نہیں صاحب، میں تو بڑی بلڈنگ میں رہتا ہوں، پوری بلڈنگ کا مالک میں ہوں، کرائے میں وصول کرتا ہوں، لیکن پھر بھی محتاج ہے ترکاری لانے کا، جا نہیں سکتا، پرمیشن نہیں. کبھی نہ کبھی کوئی چیز ضرورت پیش آ سکتی ہے، کہہ نہیں سکتے. اس لیے کہتے ہیں نا، رشتہ دار بھی کام نہیں آتے لیکن پڑوسی اتنے زیادہ کام آتے. کبھی کبھی تو ہم اپنے رشتہ داروں میں کسی ایک کو دعوت دیتے ہیں، خاص دعوت ہے، آئی ہے آپ کی. پڑوسیوں کو تو وتھ فیملی،
کیونکہ ہر اچھے اور برے وقت میں یہی لوگ کام آنے والے ہیں۔ آج میں آپ کے سامنے پڑوسیوں کے حقوق کے عنوان پر کچھ باتیں میرے کم ظرف، کم خیال، کم علم کے متعلق ہے، وہ باتیں رکھنا چاہتا ہوں تاکہ اللہ مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے، آپ سننے والوں کو، وہ سبھی کو اللہ تعالیٰ اس کی توفیق عطا فرمائے۔ جس طرح ہم دینی معاملات پر اخلاقی، فرائضی، دوسرے مقامات پر اور جو کوتاہیاں ہم کرتے ہیں، اسی طرح ہم ہمسایوں کے سلسلے میں بھی، پڑوسیوں کے سلسلے میں بھی ہم کچھ کوتاہیاں کر رہے ہیں، اس کا جائزہ لینا ہمیں ضروری ہے۔ کیونکہ پڑوسی قریب رہتا ہے نا، قریب ہوتا ہے، ہمسایہ اس کے معنی آتے ہیں پڑوسی کے، جو ہمارے گھر کی دیواروں کے شیڈو میں، سائے میں ہمارا شریک ہے، جو ہمارے اس قدر قریب ہے، اس کے گھر کی دیوار کا سایہ ہمارے گھر کے صحن میں پڑتا ہے۔ اگر ہم دروازہ کھولیں تو اس کا دروازہ دکھتا ہے، یا ہمارے گھر کی دیواروں کا سایہ اس کی چار دیواری پر پڑتا ہے۔ اتنے قریب ہونے کی وجہ سے اس ساتھ والے پڑوسی کو ہمسایہ کہا جاتا ہے۔ پڑوسیوں کے متعلق اللہ تعالیٰ نے ہمارے پیارے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے بہت پیارے احکامات سنائے ہیں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں ہمسائے کے لیے بے حد خیرخواہی، محبت، آشتی کے، پیار کے ارشادات موجود ہیں۔ اس دنیا میں ہر انسان دوسرے انسان کے تعاون کا محتاج ہے، مدد کا محتاج ہے، نصرت کا محتاج ہے۔ اگر ایک بھوکا ہے تو دوسرے کا حق ہے کہ وہ اپنے کھانے میں اس کو بھی کھلائے۔ اگر ایک بیمار ہے تو جو تندرست ہے اس کو حق ہے کہ وہ اپنے بیمار کی خدمت کرے۔ اگر ایک پر مصیبت آئے تو دوسرے کو جو ہمدردی کرنی چاہیے، اور اس اخلاقی نظام کے ساتھ انسانوں کی مجموعی آبادی باہمی محبت اور حقوق کی ذمہ داریوں کا گرہ میں باندھ کر ایک ہو جائے، ایسے موقع پر، ایسے حالات پر ایک ہونا چاہیے۔ اسلام نے انہی اصولوں کو سامنے رکھ کر پڑوسیوں کے حقوق کی تعلیم دی ہے۔ عربوں میں دوسری قوموں سے زیادہ اسلام سے پہلے بھی پڑوسیوں اور ہمسائے میں رہنے والوں کے جو حقوق نہایت ہی اہم تھے، بلکہ وہ عزت و افتخار کا موجب تھے۔ اگر کسی عرب کے پڑوسی کے ساتھ ظلم ہو جائے تو دوسرے پڑوسی کے لیے بے غیرتی اور عار کی بات تھی، اور اسی لیے وہ اس کے خاطر لڑنے مرنے کو تیار ہو جاتے تھے، اور شرافت کا نشان سمجھتے تھے ہمسایوں کا ساتھ دینا، سب پڑوسیوں کا ساتھ دینا۔ اسلام نے اس احساس کو اپنی اقتدار کے ساتھ بھی اور قوی کر دیا، مضبوط کر دیا۔ اسلام نے پڑوسیوں کے مفہوم میں یہ وسعت دی، یہ جگہ دی، جس کو عام طور سے پڑوسی اور ہمسایہ نہیں کہتے، بلکہ وہ ہمسائے کی طرح اکثر ذات ہوتا ہے۔ جی ہاں، اسلام نے وہ تعلیم اور مضبوط کر دی۔ عرب میں تو تھا ہی۔ پڑوسیوں کے حقوق کے سلسلے میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی پیاری باتیں بتائی ہیں۔ پہلی بات تو یہ میں آپ کو بتاؤں، صحابی رسول حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ شخص ملعون ہے، اللہ اکبر، جس پر لعنت کیا گیا، وہ شخص ملعون ہے جو کسی مومن کو تکلیف پہنچائے یا اس کے ساتھ مکر کرے، کوئی چال بنائے، کوئی چال بازی کرنے لگے۔ مومن کو تکلیف پہنچایا جائے یا اس کے ساتھ مکاری کی جائے، ایسا کرنے سے صرف منع ہی نہیں فرمایا شریعت نے، بلکہ ایسا کرنے والے کو ملعون قرار دیا۔ جس پر لعنت کی جائے اس کو ملعون کہتے ہیں۔
تکلیف ہر طرح کے نقصان تکلیف کو کہتے ہیں. کسی بھی مسلمان کو کسی طرح کا تکلیف اور نقصان اور تکلیف پہنچانا سخت وبال کی طرح ہے. مومن کے ساتھ مکر کرنا، اس کو دھوکہ اور فریب دینا بڑا گناہ ہے. جو شخص اگر ایسا کرے اس کو بھی حضور علیہ السلام نے ملعون بتایا ہے، جس پر لعنت کی گئی ہے. مومن کا کام کیا ہے صاحب؟ ساری دنیا کے انسانوں کو نفع پہنچانا، چاہے مسلمان ہو غیر مسلمان ہو، پڑوسی ہو غیر پڑوسی ہو، جانور ہو چونٹی ہو. ارے قربان جاؤ ساقائے نامدار تاجدار مدینہ، امام الانبیاء، خاتم الانبیاء اور اب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہاں تک فرمایا کہیں پانی ڈالو اپنا بھی تو ذرا خیال کرنا کہیں چونٹی نہ آ جائے اس کے اندر. جس نبی نے چونٹیوں کے حقوق بتائے ہوں وہ نبی نے پڑوسیوں کے اور مسلمانوں کے بھی حقوق بتائے ہیں، انسانیت کے حقوق بتائے ہیں. خاص کر مومن بندوں کی ہر طرح سے خیر خواہی، ہمدردی کرنا، ان کو نفع پہنچائے، تکلیف سے بچائے، دکھ درد میں کام آئے. اس طرح زندگی گزارے کہ پاس پڑوس کے رہنے والے لوگ، ہر وہ شخص جس سے کوئی بھی وابستہ ہو، اپنے دل سے یقین کرے یہ مسلمان آدمی ہے، ساری دنیا مجھے نقصان پہنچا سکتی ہے لیکن چونکہ یہ شخص مسلمان ہے اس لیے اس سے مجھے کوئی تکلیف نہیں پہنچ سکتی. حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک مرتبہ کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے، آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، وہاں کھڑے ہو گئے، فرمایا میں تم کو یہ نہ بتا دوں تم میں اچھا کون ہے؟ میں تم میں یہ نہ بتا دوں کہ تم میں اچھا کون ہے؟ سوالی انداز فرمائے میں تم کو کیا نہ بتاؤں کہ اچھا کون ہے برا کون ہے؟ یہ سن کر حاضرین خاموش ہو گئے. آپ نے 3 بار یہی فرمایا تم میں اچھا کون ہے برا کون ہے، تم میں اچھا کون ہے تم میں برا کون ہے، تم میں اچھا کون ہے تم میں برا کون ہے. تو ایک شخص نے عرض کیا یا رسول اللہ ضرور بتائیے ہم میں برا کون ہے اور اچھا کون ہے؟ آپ نے فرمایا تم میں سب سے بہتر وہ ہے، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جس کے خیر سے، جس کی اچھائی کی امید کی جاتی ہو اور اس کے شر کی جانب سے اطمینان ہو کہ اس سے نقصان نہیں پہنچ سکتا. یعنی لوگ اس بات کا یقین رکھتے ہوں اس شخص کی طرح کہ فرمایا اس شخص سے کسی طرح کا مجھے نقصان نہیں پہنچ سکتا. اور تم میں بدترین آدمی وہ ہے جس سے خیر کی امید نہ کی جاتی ہو، جس کے شر سے لوگ بے خوف نہ ہوں. صحابی رسول حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے مسلمان سلامت رہے. اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، جب تم حیا نہ کرو تو جو چاہے کرو. یہ تو حیا کی بات ہے. پڑوسیوں کو تکلیف دینا بے حیا انسان تو نہیں کر سکتا، ہاں بے حیا انسان ہی تو کرتا ہے، با حیا دار انسان تو نہیں کر سکتا. جب تمہارے اندر حیا نہ ہو نا، چاہے وہ حیا پردے کے اعتبار سے ہو، وہ حیا غیرت کے اعتبار سے ہو، تم جو چاہے کر لو، تمہیں کوئی روکنے والا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ خود دیکھ لے گا. فرمایا بِلِسَانِهِ وَيَدِهِ، جس کی زبان اور ہاتھ سے مسلمان سلامت رہے، یعنی ان کو کوئی تکلیف اس طرح سے نہ دے. اور مومن وہ ہیں جس کی طرف سے لوگوں کو اپنے خونوں اور اپنے مالوں پر اطمینان ہو کہ بھئی یہ ہمیں قتل نہیں کر سکتا، یہ ہمارے مال کو نقصان نہیں پہنچا سکتا، اس شخص سے ہمیں کوئی جانی مالی نقصان نہیں ہے. دیکھیے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بات کہنے کا کیسا انداز اختیار فرمایا. فرمایا یہ فرمانے کے بجائے لوگوں کو تکلیف مت پہنچاؤ، یوں فرمایا اپنی زندگی کا ڈھنگ لوگوں کے ساتھ برتاؤ کا ایسا طریقہ رکھو کہ ان کے دلوں میں یہ بات بیٹھ جائے کہ ساری دنیا ہمیں نقصان پہنچا سکتی ہے لیکن اس سے ہمیں نقصان نہیں پہنچ سکتا ہے. حدیث میں مومن کے ساتھ مکر کرنے کی بھی سخت مذمت فرمائی. مکر اور عذر اور دھوکہ اور فریب مومن کا کام نہیں. مدر
مکر، عذر، دھوکہ اور فریب مومن کا کام نہیں. مومن کے ساتھ مکر کرنا، دھوکہ دینا بہت ہی سخت و بال چیز ہے. بہت سے لوگ ہمدرد بن کر اندر جڑ کاٹتے ہیں. جی ہاں، جڑ کاٹ دیتے ہیں. ظاہر میں دوست، باطن میں دشمن ہوتے ہیں. بعض مرتبہ مکاری کے ساتھ مسلمان بھائی سے ایسی بات کہہ دیتے ہیں جس میں اس کا نقصان ہوتا ہے، اور اس کو یہ باور کرایا جاتا ہے کہ ہم ہمدرد کر رہے ہیں آپ کے ساتھ، اور اس سلسلے میں جھوٹ بولے جاتے ہیں. سیدھا سادہ مسلمان ایسے مکاری کی بات کا اختیار کر لیتا ہے، اس کو سچا جان لیتا ہے، بن نقصان اٹھاتا ہے. اس میں جھوٹ اور خیانت دونوں جمع ہوتے ہیں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ بڑی خیانت ہے اپنے بھائی سے کوئی ایسی بات کرے جس میں تو جھوٹا ہو اور تجھے سچا جان رہا ہو. تو جھوٹا ہے لیکن تیرا پڑوسی تجھے سچا جان رہا ہے. جو شخص مومن کے ساتھ مکر کرے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو بھی ملعون قرار دیا. اللہ اکبر. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک شخص نے عرض کیا یا رسول اللہ، بلا شبہ فلاں عورت ایسی ہے کہ اس نے نماز اور روزہ صدقے کی کثرت کا لوگوں میں تذکرہ چرچا ہے، لیکن اس کے ساتھ یہ بات بھی ہے کہ وہ اپنے پڑوسیوں کو اپنی زبان سے ایذا دیتی ہے، تکلیف پہنچاتی ہے. یہ سن کر آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ عورت دوزخ میں ہے. پھر شخص نے عرض کیا یا رسول اللہ، بے شک فلاں عورت کے بارے میں لوگوں میں یہ تذکرہ رہتا ہے نفل روزے، نفل صدقے، نفل نماز کم ادا کرتی ہے، اور پنیر کے کچھ ٹکڑے صدقہ دیتی ہیں، اور اپنے پڑوسیوں کو اپنی زبان سے ایذا نہیں دیتی. یہ سن کر جناب آقا و مولا سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ جنت میں جانے والی ہے. اللہ اکبر. انسان کو اپنے گھر والوں کے بعد سب سے زیادہ تقریباً روزانہ اپنے پڑوسیوں سے وابستہ پڑتا ہے، وابستہ ہونا پڑتا ہے. پڑوسیوں کے احوال، ان کے اخلاق مختلف ہوتے ہیں. ان کے بچے بھی گھر آیا جایا کرتے ہیں، بچوں میں لڑائیاں بھی ہو جاتی ہیں. پڑوسی کے جانور، مرغا، بکری، جو جانور ہیں وہ ادھر سے ادھر ہو جاتے ہیں. ان سب سے ناگواری ہو جاتی ہے، اور ناگواری بڑھتے بڑھتے بغض و کینہ، قطع تعلق، اور تعلقات کو توڑنا یہاں تک نوبت پہنچ جاتی ہے کہ ہر فریق ایک دوسرے پر، ہر گھر والا ایک دوسرے پر زیادتی کرنے لگتا ہے، اور غیبتوں اور تہمتوں بلکہ مقدمہ بازیوں تک نوبت آ جاتی ہیں. اور ایسا بھی ہوتا ہے بعض مرد عورت تیز مزاج، تیز زبان، بغیر کسی وجہ سے اپنی بد زبانی سے لڑائی کا سامان پیدا کر دیتی ہیں. عورتوں کی بد زبانی اور تیز کلامی تو بعض مرتبہ اس حد تک پہنچ جاتی ہیں پورا محلہ ان سے بیدار رہتا ہے. اس طرح کی ایک عورت کے بارے میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے عرض کیا کہ بڑی نماز ہیں، خوب صدقہ کرتی ہیں، نفل روزے بھی رکھتی ہیں، لیکن ان سب کے باوجود اس میں ایک بات ہے، اپنی بد زبانی سے پڑوسیوں کو تکلیف دیتی ہیں. آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ دوزخی ہیں. دیکھو پڑوسیوں کو ستانے کے سامنے نمازوں کی کثرت سے، اور نمازوں کی کثرت سے بھی کام نہ چلا. پڑوسی کو ستانے کے سامنے نمازوں کی تعداد، نمازوں کی اور کثرت اور ان کی عبادت بھی کام نہیں آئی. اس کے برخلاف ایک دوسری عورت کا ذکر کیا گیا جو فرض پڑھ لیتی تھی، فرض روزہ رکھ لیتی تھی، زکوٰۃ فرض ادا ہوتی تھی تو وہ بھی دے دیتی، نفل نماز، روزہ، صدقے کی طرف اس کو خاص توجہ نہ تھی، لیکن پڑوسی اس کی زبان سے محفوظ تھے، کنٹرول میں تھے. جب اس کا تذکرہ آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کیا گیا، آپ نے اس کو جنتی بتایا ہے. پڑوسیوں کے ساتھ اچھے اخلاق اور اچھے معاملات کے ساتھ زندگی گزارنے کی شریعت اسلام نے ہمیں حکم دیا، ترغیب دی، تاکید دی، ہدایات دی. اس کو جو تکلیف پہنچے اس پر صبر کریں. پڑوسیوں سے کوئی تکلیف پہنچے صبر کریں، اپنی طرف سے اس کو کسی قسم کی کوئی تکلیف نہ پہنچائے، اس کے مشکلات اور مصائب میں کام آئے، جہاں تک ممکن ہو اس کی مدد کرے. اس کے گھر کے سامنے کچرا نہ ڈالیں، اس کے بچوں کے ساتھ شفقت کا برتاؤ کریں. کوئی میوے بھی اگر کھا لیں تو اس کے چھلکے گھر کے سامنے نہ ڈالیں. ہاں اگر تم پڑوسی کو دیتے ہو تو پھر تمہیں اختیار ہے چھلکے چائے پڑوسی کے گھر کے بازو ڈال دیں، لیکن سامنے تو نہیں ڈالنا ہے. ان باتوں کو بولنا، سننا، لکھنا تو بہت آسان ہوتا ہے،
لیکن عمل کرنے کے لیے بڑی ہمت اور حوصلے کی ضرورت ہے. اگر کسی طرح کا کوئی اچھا سلوک نہ کر سکے تو کم از کم اتنا تو ضرور کریں اس کو کوئی تکلیف نہ پہنچائیں اور آگے پیچھے اس کی خیر خواہی کریں. آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبرائیل علیہ السلام مجھے برابر پڑوسیوں کے حسن سلوک کرنے کی وصیت کرتے رہے, پڑوسیوں کے ساتھ اچھا رہنے کی وصیت کرتے رہے, یہاں تک کہ میں نے یہ گمان کر لیا آپ پڑوسی کو اپنی جائیداد کا وارث بنا کر چھوڑیں گے. اللہ اکبر. پڑوسیوں کو تکلیف پہنچانا تو کجا دور کی بات ہے, اس کے ساتھ اس طرح کی زندگی گزارے کہ اس کو کسی قسم کا کوئی قطرہ اور کھٹکا اس بات کا نہ ہو کہ فلاں پڑوسی سے مجھ کو تکلیف پہنچے گی. ایک مرتبہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی قسم وہ مومن نہیں. اللہ اکبر. نبی خدا کی قسم کھا کر کہتے ہو وہ مومن نہیں, اللہ کی قسم وہ مومن نہیں. عرض کیا گیا یا رسول اللہ کس کے بارے میں ارشاد فرما رہے ہیں؟ فرمایا جس کا پڑوسی اس کی شرارتوں سے بے خوف نہ ہو. دوسری روایت میں آپ نے فرمایا وہ شخص جنت میں داخل نہ ہوگا جس کا پڑوسی اس کی شرارتوں سے بے خوف نہ ہو. صحابی رسول حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک شخص نے حضور علیہ السلام سے عرض کیا کیا رسول اللہ آپ اپنے بارے میں کیسے جانوں کہ میں اچھا ہوں یا برا ہوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تو اپنے پڑوسیوں سے سنے وہ تیرے بارے میں یہ کہہ رہے ہیں تو اچھے کام کرنے والا تو اچھا ہے, جب تو سنے کہ وہ تیرے بارے میں کہہ رہے ہیں تو برا کام کرنے والا ہے تو برا ہے. ابن ماجہ کی روایت. اللہ اکبر. یہ اس لیے فرمایا انسان کے اچھے برے اخلاق سے زیادہ سب سے پہلے پڑوسیوں کے سامنے آ جاتے ہیں, اور ان کی گواہی اس لیے زیادہ معتبر ہے پڑوسیوں کی, ان کے بارے میں دیکھنے اور تجربے کرنے کا موقع ملتا ہے. ایک روز اماں جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آٹا پیس رہی تھی, چھوٹی چھوٹی روٹیاں پکا رہی تھی, اس کے بعد ان کی آنکھ لگ گئی. اسی دوران اسی اثناء میں اسی موقع پر اسی لمحے میں پڑوسن کی بکری آئی اور وہ روٹیاں کھا گئیں. آنکھ کھلنے پر اماں جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے دیکھا تو حضور علیہ السلام سے عرض کیا, وہ اس کے پیچھے دوڑی. یہ دیکھ کر حضور علیہ السلام نے فرمایا عائشہ ہمسائے کو اس کی بکری کے بارے میں نہ ستاؤ. بکری کھا گئی تھی روٹی تو بکری کے پیچھے دوڑنے لگی اماں جان عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ. تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا پڑوسیوں کے بکریوں کو تکلیف نہ پہنچاؤ تو پڑوسی کو تکلیف کیسے پہنچا سکتے ہیں میرے یارو. اللہ اکبر. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا وہ شخص مومن نہیں جو پیٹ بھر لے اس کا پڑوسی اس کے بغل میں بھوکا ہو. ان احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ پڑوسی پر کس طرح سے کوئی ظلم و زیادتی تو بالکل ہی نہ کریں, اور جہاں تک ممکن ہو سکے اس کی خدمت دلداری کرے, معاونت کرے, مدد کرے, نصرت کرے, پڑوسیوں کو ہدیہ دینے کا معمول بنائیں. جی ہاں, ان کو ہدیہ دینے کا معمول بنائیں. قرآن کریم نے کیا کہا وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجُنْبِ وَابْنِ السَّبِيلِ. خدا نے ہمسائے قریب اور ہمسائے بیگانہ اور پہلوؤں کے ساتھ نیکی کرنے کا حکم دیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحسن جاره. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اللہ اور قیامت پر یقین رکھتا ہو, اللہ اور قیامت
کے دن پر یقین رکھتا ہو اسے چاہیے کہ اپنے پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ ایمان باللہ، آخرت پر یقین کرنا کے بعد ہمسائے کے حقوق کا ارشاد فرمایا کہ ان کی خدمت کرنا، ان کے کام کرنا، ہمسایہ کو مومن کی زندگی کا مربوط حصہ قرار دیا، ہمسائے کے ساتھ سلوک کرنے کا ارشاد فرمایا، اور فرمایا ہمسائے کے گھر کی خبر گیری کرو، اس کا دیکھ بھال کرو، اور اس کو چھوٹی موٹی ضروریات کا خیال رکھو، اس کے گھر میں گندگی اور کچرا پھینکنے کا اہتمام نہ کرو، کچرا مت پھینکو، ڈالنے کا ذریعہ بناؤ، اس کے بچوں کو گھر آنے سے نہ روکو، آگ پانی روٹا دو چیزیں سامان ہیں، اور روز مرہ کی ان ضروریات زندگی میں ان کی مدد کریں۔ اور میں تو کہتا ہوں اگر قانون کی دنیا میں خلا بھی ہو اور اس قسم کا اخلاقی قانون نہ بھی موجود ہو، تب بھی اسلام کی ان سنہری ہدایات پر عمل کیا جائے تو معاشرے میں محبت اور باہمی اعتماد کی فضا ایک ایسا حلقہ بن جائے گا جس پر دنیا جہاں رش کرے گی اس کو دیکھ کر۔ آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سختی ہدایات ہے، مسلمان پر پڑوسی کا حق اس قدر اہمیت کا عامل ہے۔ آقا علیہ السلام نے ایک مرتبہ نہایت ہی عجیب انداز سے فرمایا، واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، خدا کی قسم وہ شخص کامل ایماندار نہیں، خدا کی قسم وہ شخص کامل ایماندار نہیں، خدا کی قسم وہ شخص کامل ایماندار نہیں۔ قیل من یا رسول اللہ، صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ وہ کون شخص ہے جس کا ایمان کامل نہیں؟ تو آپ نے فرمایا الذین لا یؤمنون جارہ بوائقہ، فرمایا یعنی شخص کا ایمان کامل نہیں جس کا پڑوسی اس کے ظلم اور شر سے خوف نہ ہو۔ لا يدخل الجنة من لا يأمن جارہ بوائقہ، یعنی وہ شخص جنت میں داخل نہیں ہوگا جس کا پڑوسی اس کے مظالم سے بے خوف نہ ہو۔ آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشادات فرماتے ہیں، ایک ہوتا ہے پڑوسی سے حسن سلوک، آپ کیا فرماتے ہیں؟ ایک ہوتا ہے پڑوسیوں سے حسن سلوک، ایک ہے پڑوسیوں کے ساتھ برا سلوک۔ برا سلوک یہ ہے اس کے گھر میں پانی پھینکنا، کچرا پھینکنا، ہمہ وقت شور ہنگامہ برپا کرنا، گھر کا سکون تباہ کرنا، اور ریڈیو اور ٹی وی کی آواز سے ان کے سکون کو برباد کر دینا، یہ سب چیزیں اس کے اندر داخل ہوتی ہیں۔ اس قسم کی تمام باتیں برے سلوک کے زمرے میں آ جاتی ہیں۔ ایسا شخص اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی، ہاں اللہ کے نبی علیہ السلام بھی یہاں کبھی ایمان رکھنے والا نہیں ہو سکتا جو اپنے پڑوسی کو تکلیف دیتا ہو، بالکل نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ کامل ایمان والا نہیں ہے، ایسے ہی لوگوں پر جنت کے دروازے بند کر دیے جائیں گے جن کی زندگی میں انسانیت اور رواداری اخلاقی نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے شر سے ہم سب کے محفوظ فرمائے۔ آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اچھے و برے ہونے کا معیار ہمسایوں کی، پڑوسیوں کی رائے کو قرار دیا۔ آپ فرماتے ہیں تمہارے اچھے اور برے ہونے کا فیصلہ تمہارے ہمسایہ کی رائے کے مطابق کیا جائے گا۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حضرت ابن مسعود فرماتے ہیں ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا یا رسول اللہ مجھے کیسے معلوم ہو کہ میں نے اچھا کام کیا اور اب برا کام ہو رہا ہے؟ فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم پڑوسیوں کو کہتے سنو کہ میں نے اچھا کام کیا ہے تو تم سمجھ لو کہ تم نے اچھا کام کیا ہے، اور جب تم انہیں دیکھتے ہو سلوک کہ تم نے برا کام کیا ہے تو سمجھ لو تم نے برا کام کیا ہے۔ گویا کہ تمہارے اچھے اور برے کام کی کسوٹی تمہارے ہمسائے کے رائے کو برقرار رکھا، اور تمہاری اچھی اور خوبیاں تمہارے گھر تک جو پہنچتی ہیں اور وہاں سے پورے محلے میں پھیل جاتی ہیں، اس طرح پورا محلہ تمہارے متعلق اچھی رائے قائم کرتا ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی
بدبو بھی تمہارے قرب و جوار سے نکل کر تمہارے محسوس میں، تمہارے علاقے میں اگر پھیل جائے، اس لیے کہ لوگوں میں تمہیں برا سمجھنے لگتا ہے، کس انداز سے ہمسائے کے لیے اچھا سلوک کرنے کی ترغیب دی گئی ہے. ہاں، جیسا کہ یہ بات بتائی گئی ہے، ہمسائے کو خوش کر دے، اور برے سلوک وہ کام ہے جو ہمسائے کے لیے رحمت کے خلاف ہے، وہ برو سلوک ہے. ہمسایوں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی قرآن کریم نے ترغیب دی ہے. درود شریف پڑھی. اللہ اکبر. رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے جبرائیل علیہ السلام اس قدر ہمسائے کے بارے میں تاکید کرتے رہے، جو میں نے آپ کو بتائی کہ وہ جائیداد میں ان کو حصہ شامل کر دیں گے. ہمسائے سے اچھا سلوک کرنا اللہ کو اپنا قریب کرنا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، بہترین دوست وہ ہیں جو اپنے دوستوں کے لیے بہترین ہیں، اور بہترین پڑوسی خدا کے نزدیک وہ ہیں جو اپنے پڑوسیوں کے نزدیک بہترین ہیں. اللہ اکبر. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ قیامت پر یقین رکھتا ہے وہ اپنے پڑوسیوں کو نہ ستاتا ہے، آخرت پر یقین رکھتا ہے، پڑوسیوں کو ستاتا نہیں، پریشان نہیں کرتا، بے چین بے قرار نہیں کرتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، وہی تو مومن ہے. یہاں تک فرمایا، اگر میوے کھا رہے ہیں تو پڑوسیوں کے گھر کے سامنے نہ ڈالو، انہیں تکلیف ہو جائے گی ان کے بچوں کو دیکھ کر. تمہارے پاس تو ہے، مال ہے، دولت ہے، سرمایہ ہے، کھا کیسے ڈالیں گے؟ جو یتیم بچے ہوں گے، یسیر بچے ہوں گے، ضرورت مند ہوں گے، لاک ڈاؤن کی وجہ سے باہر نہیں نکل سکتے ہوں گے، کوئی چیز ان کے سامنے نہ آئی، لیکن آپ کھا کے ایسے ڈال دیے، آم کے چھلکے ڈال دیے، موسمبی کا ڈال دیے، ان بچوں کو دیکھ کر تکلیف ہوگی. قربان جاؤں اس آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر. یہاں تک آپ نے فرمایا، اگر کسی یتیم کے سامنے اپنے بچے کو بلانا ہے تو نام لے کر پکارنا، بیٹا کہہ کر نہ پکارنا. بیٹا کہہ کر پکارو گے تو یتیم بچے کے دل کے اندر بھی ملال آئے گا، کاش میرا باپ بھی اگر زندہ ہوتا تو مجھے بیٹا کہہ کر بلا دیتا. فرمایا حدیث میں، گھر میں جب شوربہ بنائے، سالن بنائے، تھوڑا سا اس میں اضافہ کر لیں، پڑوسی کو پہنچا دیں. اللہ دینے والا ہے، اللہ کھلانے والا ہے. کھلانے والی ذات، پلانے والی ذات اللہ کی ہے. اگر اللہ کھلانے پر آئے تو مریم کو بے مثل انگور کھلا دے. اگر اللہ کھلانے پہ آئے تو مریم جب زچہ حالت میں تھی، حاملہ کی حالت میں تھی، اللہ نے سوکھے تھنے سے تر و تازہ کھجور مریم علیہ السلام کو کھلایا. اس لیے رمضان کا مہینہ چل رہا ہے، بعض پڑوسی بڑے شرمیلے ہوتے ہیں، کوئی چیز آپ سے ذکر نہیں کرتے، آپ محسوس کر لیں ان چیزوں کو، انجان بن کر ان کی خدمت کرتے ہیں، ایسے ہی بھیجتے رہیں، دیتے رہیں. اللہ دینے والا بہت بڑا ہے. ہم کب تک دیں گے؟ قرآن کریم میں ہے، حدیث میں ہے، تفسیر ابن کثیر میں ہے. انسان کہتا ہے میرا مال، میرا مال، میرا مال. اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں، ارے تیرا مال تو وہ ہے جو تو نے خرچ کیا. اب تیرے نام پہ جو بینک بیلنس میں جمع ہے وہ تیرا نہیں، تیرا انتقال ہوتے ہی تیرے وارثوں کا ہو جاتا ہے. اسی لیے پڑوسیوں کا حقوق، اس بات کا خیال رکھے، اللہ کا حکم ہے، نبی کا فرمان ہے. یہاں تک کہ گھر بیچنا بھی ہے نا، تو سب سے پہلے پڑوسیوں سے پوچھنا، بھئی آپ مکان خریدیں گی یا قیمت چل رہی ہیں؟ 3 دن تک انتظار کریں، پھر اس کے جواب کے مطابق عمل کیا جائے. اللہ سے دعا کرے اللہ تعالی ہم تمام امت مسلمہ کو پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی توفیق عطا فرمائے.
جو بیمار ہیں اللہ انہیں شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ صادقہ نصیب فرمائے۔ جو اس بیماری کے اندر مبتلا ہیں اللہ انہیں شفائے کاملہ عطا فرمائے۔ جو اس بیماری سے ہاتھ دھو بیٹھے اللہ ان کے درجات کو بلند فرمائے۔ ہم سب کے والدین کو اللہ صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ نصیب فرمائے۔ انہی باتوں سے میں اپنے آپ کو آپ حضرات سے رخصت کرتا ہوں۔ دعا کرے اللہ مجھے اور آپ سبھی حضرات کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی سعادت نصیب فرماوے۔ الہی رونق اسلام کا سامہ پیدا کر، الہی رونق